بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد النہی عن الجلوس علی المیاثیر من الارجوان۔ میاثیر میسرتن کی جمع ہے، اصل ہے وسارتن سے، اور وسیرتن بستر کو کہتے ہیں، اور امرأتن وسیرتن کثیرت اللحم، موٹی زیادہ گوشت والی اور بھراؤدار عورت کو کہتے ہیں۔ بستر بھی موٹا ہوتا ہے، اس لیے ایسے موٹے موٹے گدوں پر چونکہ غفلت کی نیند آتی ہے اس لیے منع کیا گیا، بالخصوص جبکہ وہ ریشم کے ہوں۔ ابو عبید قاسم ابن سلام فرماتے ہیں کہ ایسے سرخ گدے، ایسے سرخ اور لال میاثر اور گدے جن پر سونے سے اور بیٹھنے سے ممانعت آئی ہے، وہ عجمیوں کی سواریاں تھیں جو ریشم کی بنائی جاتی تھیں، اس پر وہ لوگ بیٹھتے تھے۔ علامہ طبری کی تحقیق یہ ہے کہ المیاثیر من الارجوان ای وعاء یوضع علی سرج الفرس، گھوڑے کی زین پر جو چادر بچھائی جاتی تھی اس کو کہتے ہیں، یا تو اونٹ کے کجاوے پر جو چادر بچھائی جاتی تھی اس کو کہتے ہیں المیاثیر من الارجوان۔ اس سے نہی اور ممانعت اگر وہ ریشم کا نہ ہو تو بھی ہے تشبہ کی وجہ سے، فضول خرچی یا تزین کی وجہ سے۔ اگر ریشم کی ہے تو مکروہ تحریمی، اور اگر ریشم کی نہیں ہے تو مکروہ تنزیہی۔ محمد ابن العلاء کی روایت ہے، عن علی رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اللہم سددنی واہدنی، یہ دعا پڑھا کرو، اے اللہ مجھ کو درستگی نصیب فرما، ہدایت دے۔ وَنَہَانِي عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ، آ گیا ترجمۃ الباب۔ حضور نے مجھ کو موٹے موٹے ریشم کے نرم نرم گدوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ وَالْمَيَاثِرُ قَسِّيٌّ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ مِنَ الْأُرْجُوانِ۔ خود حضرت علی اس کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ میاثر ایسا ریشم ہے جو عورتیں اپنے شوہروں کے لیے کجاوے پر بیٹھنے کے لیے فخراً و افتخاراً بناتی تھیں، جیسے کہ ریشم کا بیگ ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریشم کے گدے، نرم نرم گدے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ترفہ بھی ہے، اس میں زیادہ عیش و عشرت اور آرام طلبی پائی جاتی ہے، اور کبھی انسان جب اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کبھی کھردرے یا ایسے ہی سادہ بستر پر سونے کی نوبت یا موقع آتا ہے تو اس کے لیے مشقت محسوس ہوتی ہے۔ اس معنی کر یہ نہیں یہ ارشادی ہوگی مصلحت دنیویہ کی بنا پر، اور اگر تشبہ بالاعاجم کی وجہ سے نہیں ہے تو یہ مصلحت دینیہ ہے، اور اس زمانے میں یہ کفار کا شعار تھا، اس لیے اس پر شدت سے تاکید آئی۔ لیکن اب جب یہ کفار کا شعار نہ رہا تو کراہت میں پایا جانے والا تشدد یہ اب زائل ہو جائے گا، یہ بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے الجلوس علی الکراسی، کتاب الزینت کے ضمن میں آیا، کرسیوں پر ضرورت کے تحت بیٹھنا، اور کمر میں تکلیف ہو، پیر میں تکلیف ہو، یا لوگوں کو کوئی کام پریکٹیکل کر کے بتلانا ہو تو کرسی پر بیٹھنا یہ کوئی تکبر
اور افتخار نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، بیٹھا جا سکتا ہے۔ یعقوب ابن ابراہیم کے حوالے سے ابو رفاعہ کی روایت ہے، ابو رفاعہ جن کا نام تھا تمیم ابن اسد یا تمیم ابن اسید، اور بعضوں نے لکھا ان کا نام تھا عبداللہ ابن حارث ابن عبد الحارث ابن اسد ابن عدی ابن جندل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، فضلائے صحابہ میں سے ہیں، اہل بصرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کابل میں سن 44 میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ ہیں حضرت ابو رفاعہ، کہتے ہیں انتہیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یخطب، میں حضور کے پاس پہنچا درا حالے کے آپ خطبہ دے رہے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، رجل غریب جاء یسأل عن دینہ، ایک اجنبی انسان ہے، وہ اپنے دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہے، وَهُوَ لا يدری ما دینہ، وہ نہیں جانتا کہ اس کا دین کیا ہے۔ فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خطبہ جمعہ کا ہو یا کسی اور کا، حضور تو کبھی کبھی لوگوں کو کوئی نازلہ ہوتا تھا، کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا، کوئی معاملہ پیش آتا تھا، تب بھی جمع کر کے خطبہ اور وعظ فرماتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، وترک خطبتہ، آپ نے ترجیحات کا لحاظ کر کے اپنا خطبہ ترک کر دیا، حتی انتہا الیہ، یہاں تک کہ میرے پاس پہنچے۔ اب ترجمۃ الباب آیا، فَأُتِیَ بِکُرْسِیٍ، ایک کرسی لائی گئی، خِلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِیدًا، میرے خیال میں یہ ہے کہ اس کرسی کے پائے یہ لوہے کے تھے۔ فقعد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس پر تشریف فرما ہو گئے۔ فجعل يعلمنی مما علمہ اللہ، اور حضور مجھ کو تعلیمات الہیہ سکھانے لگے۔ ثم اتی خطبتہ فاتمہا، پھر آپ اپنے خطبے کی طرف متوجہ ہو کر اس کو تام فرمایا۔ یہ خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ رجل غریب، میں ایک اجنبی انسان ہوں، دور سے آیا ہوں۔ اجنبی یعنی بعید عن الوطن، امور دین اور تفاصیل دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ لا یدری ما دینہ کہنا قرطبی کے کہنے کے مطابق استلطاف فی السؤال تھا، حضور سے لطف طلبی تھی، اور تعلیم کے لیے حضور کی خدمت میں اس طریقہ حسن سے درخواست پیش کرنی تھی۔ اس لیے کہ جب یہ کہا جائے گا کہ میں یہی نہیں جانتا کہ دین کسے کہتے ہیں، تو ضروری ہو جائے گا کہ حضور انہیں سکھائیں گے، اور وہ اپنے دین کے بارے میں ہی پوچھنے آئے تھے۔ حضور نے تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے، ان اناسا یأتونکم من اقطار الارض یطلبون العلم فاستوصوا بہم خیرا، رواہ الترمذی وابن ماجہ، کہ بہت سے لوگ تمہارے پاس جامعات میں، مدرسوں میں، دارالعلوموں میں، تمہاری مجلسوں میں دنیا کے الگ الگ کونوں سے آئیں گے علم سیکھنے کے لیے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، یعنی ان پر تشدد مت برتنا، یہ سب مت بولنا کہ ہڈیاں توڑنے آئے ہو یا بڑے ہونے آئے ہو یا تمہارے ماں باپ نے ہمارے دماغ پر تم کو مسلط کر دیا، نہیں، حضور نے فرمایا استوصوا بہم خیرا، ان کے لیے خیر کی وصیت حاصل کرو۔ آپ طلبہ عزیز کو بھی یہی تاکید کی جاتی ہے کہ آئندہ جب پڑھانے بیٹھو یا جماعت میں جاؤ اور ایسے غریب الوطن، غریب عن الدین لوگ کوئی دین کی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو انہیں جھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو قریب کر کے ان کو سکھانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا اس خوف سے کہ کہیں یہ آدمی چلا نہ جائے، یا ترجیحات کا معاملہ جیسے میں نے کہا اغتنام فرصت کے قبیل کی بات ہے۔ ترجمۃ الباب تو اتنا ہے کہ اتیہ بکرسی، حضور کا کرسی پر بیٹھنا ثابت ہو گیا، حضور کے زمانے میں کرسی تھی اور مضبوطی کے لیے اس کے پائے لوہے کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بیٹھ کر مجھے
تعلیم دی اور اس کے بعد اپنا خطبہ ختم فرمایا۔ مسلم میں آیا فَأَتَمَّ آخِرَهَا، یعنی جب وہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر آپ اپنے خطبے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پتہ چلا کہ خطبے میں انقطاع کسی امر کی وجہ سے کیا جا سکتا ہے۔ اس پر بھی استدلال ہو رہا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائل جب کسی سے سوال کرے تو اس کو تلطف برتنا چاہیے، اور اس سے حضور کی تواضع اور آپ کا مسلمانوں کے ساتھ رفق کا معاملہ کرنا بھی، شفقت کا معاملہ کرنا بھی ثابت ہو رہا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ نیز اس سے پوچھنے والے کو جلدی جواب دینا بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اس سے الاہم فالاہم کا بھی ثبوت ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان اور ایمان کے قواعد مہمہ کے بارے میں پوچھنے آیا ہو۔ اسی لیے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی ایمانیات سیکھنے آتا ہے اور اسلام میں دخول کی کیفیت معلوم کرنے آتا ہے تو کتنا بھی بڑا چاہے دینی ہی کام ہو چھوڑ دینا چاہیے اور اس کو ایمان سکھا دینا ضروری ہے۔ فوراً دوسرے سب کام بعد میں ہوں گے۔ اس آدمی کو جہنم سے بچا کر خدا کا وفادار بنانا یہ سارے امور پر مقدم رہے گا۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے اتخاذ القباب الحمر، یعنی اپنی عمارتوں پر لال کلر کے گنبد بنانے کا بیان۔ گنبد بنائے جا سکتے ہیں، قبے بنائے جا سکتے ہیں ضرورت کے تحت، تاکہ عمارت مضبوط بھی ہو، تھوڑی سی خوبصورت بھی لگے اور اس کے سائے میں بیٹھا بھی جائے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے جامعہ میں جو قبے ہیں دارالحدیث پر، اس میں تو مستقل کمرے ہیں۔ بہت سی مسجدوں میں تو باہر سے قبے نظر آتے ہیں لیکن ان کے نیچے باقاعدہ بڑے بڑے کتب خانے، اساتذہ کے کمرے ہیں۔ تو اس طرح کے قبے اگر بنائے جاتے ہیں، یا اگر کپڑے کا مکان ہے اور اس کے اوپر ایسا گنبد نما قبہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عبد الرحمن ابن محمد ابن سلام کی روایت ہے، عن ابی جحیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبطحاء وهو فی قبۃ حمراء۔ ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا۔ ہم حضور کے ساتھ مقام بطحاء میں تھے، آپ سرخ قبے میں تھے، وعنده اناس یسیر، آپ کے پاس تھوڑے سے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ فجاءه بلال فأذن فجعل يتبع فاه ها هنا وها هنا، حضرت بلال آئے، اذان دینے لگے اور اپنا منہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں ادھر ادھر پھیرنے لگے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر تشریف فرما تھے اس میں قبے کا بھی تذکرہ آ گیا۔ یہاں ہماری کتاب الزینت ختم ہو جاتی ہے، جس میں آخری ترجمۃ الباب یہ تھا کہ گھروں کے اوپر قبہ بنانے کا بیان۔ بہرحال اس کتاب الزینت میں آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا، جس سے آپ کو لباس، بستر، زیورات، کپڑے، اٹھنے بیٹھنے، چادریں، کرسی، اور کتنا سونا، کیسا سونا، چاندی، اور یہ کس طرح استعمال کرنا چاہیے، اس کی تفاصیل آپ کے سامنے آ چکی، جس کو آپ نے گوش گزار کر لیا۔ اب انشاءاللہ آئندہ کل سے مستقل نیا جلی عنوان کتاب و آداب القضات کا شروع ہو رہا ہے کہ قاضیوں، امیروں، بڑوں اور ذمہ داروں کے آداب کیا کیا ہیں اور انہیں کس طریقے سے فیصلے کرنے چاہیے، جو اپنی اہمیت میں بہت زیادہ اہم کتاب شروع ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو توجہ سے اپنے وقت پر سنیں گے، اس لیے ہی آج ہم اس کو اختصار پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ نیا جو کتابی معاملہ شروع ہوگا اس کو آئندہ کل سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہم زیننا بزینت الایمان وحلنا
بحلیۃ القرآن، وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین برحمتک یا ارحم